الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین اما بعد۔ محترم حضرات، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ جس نے فجر کی نماز باجماعت پڑھنے کی توفیق دی۔ آج ہمارے ساتھ حدیث نمبر 15 ہے، جس میں اس بات کا ذکر ہے کہ اللہ سے ملاقات کا شوق ہونا چاہیے۔ آپ کو مجھے اللہ سے ملاقات کا شوق ہونا چاہیے۔ اللہ سے ملاقات کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا انہوں نے جب یہ حدیث سنا تو ان کو تعجب ہوا۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی، اللہ سے ملاقات کا شوق تو یہ ہوتا ہے کہ آدمی موت کی تمنا کرے، مرنے کے بعد ہی اللہ سے مل سکتے ہیں۔ فَكُلُّنَا نَكْرَهُ الْمَوْتِ، ہم سب موت کو ناپسند کرتے ہیں، موت سے تو ڈرتے ہیں، پھر اللہ سے ملاقات کی محبت کیسے ہوتی، اللہ سے ملاقات کی چاہت کیسے ہوتی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی، کہا کہ عائشہ، جب آدمی کہ موت کا وقت قریب آتا ہے تو فرشتے اسے جنت کی بشارتیں سناتے ہیں کہ جنت میں جاؤ گے، وہاں ابدی نعمتیں ہیں، اللہ کا دیدار کرو گے۔ تو اللہ سے ملاقات کی تڑپ مومن کے دل میں پیدا ہو جاتی ہے، اور کافر جب مرنے لگتا ہے تو جہنم کے بارے میں بتایا جاتا ہے تو موت سے بھاگنے لگتا ہے۔ تو اسی کا ذکر ہمارے ساتھ اس حدیث میں ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال قال اللہ عز وجل اذا احب عبدی لقائی احببت لقاءہ، جب میرا بندہ مجھ سے ملنے کو پسند کرتا ہے تو میں بھی اس سے ملنا پسند کرتا ہوں۔ وَإِذَا كَرِهَ لِقَائِي کرہت لقاءہ، اور جب وہ مجھ سے ملنا ناپسند کرے تو میں بھی اس سے ملنا ناپسند کرتا ہوں۔ تو یہ حدیث صحیح بخاری کی ہے۔ اس میں سب سے پہلے تو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے پاس جیسے آدمی ہوتا ہے ویسے اس کا سلوک اللہ کا اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے آپ محبت کریں گے، اللہ آپ سے مجھ سے محبت کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کو ہم ناپسند کریں گے، اللہ تعالیٰ ہم سے ملاقات کو ناپسند کرے گا۔ اور ایک بات جو اس حدیث سے ہمارے سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ دنیا دار فنا ہے، یہ فنا ہونے والی دنیا ہے، اور آخرت دار بقا ہے جو باقی رہنے والی ہے۔ تو آدمی دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی فکر کرے، یہی اللہ سے اس کی ملاقات کا وقت ہے۔ ہمیشہ آخرت کی تیاری کرے، آخرت کے بارے میں سوچے، اور اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت کے وقت بھی جب موت کا فرشتہ آتا ہے اور روح جسم میں بھاگنے لگتی ہے تو فرشتہ کہتا ہے ایتھا النفس الطیبہ، اے پاک نفس، اخرجی الی رضوان اللہ، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی طرف نکل، اللہ کی جنت کی طرف نکل۔ تو روح بڑی آسانی سے جسم سے نکل جاتی ہے۔ کافر کی روح جسم میں بھاگنے لگتی ہے جب اسے بتایا جاتا ہے کہ اللہ کی ناراضگی کی طرف تجھے نکلنا ہے، اور بڑی مشکل سے اسے جسم سے نکالا جاتا ہے۔ تو اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی محبت بھی کرتے ہیں، جبکہ اشاعرہ اس بات کا انکار کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی محبت نہیں کرتے، جبکہ اللہ پھر قرآن میں جو آیتیں آتی ہیں کہ اللہ تعالی محبت کرتے ہیں، تو اشاعرہ نے کہا کہ محبت ایک نفس کی انفعالی کیفیت ہے، ایک ریاکشن ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم جوڑ نہیں سکتے کہ اللہ محبت کرتے ہیں۔ پھر قرآن کی آیتوں کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ جو جنت کی بشارتیں دیتے ہیں اسی کو محبت کہا گیا، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں سے محبت کرتے ہیں، جیسے اس حدیث میں معلوم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ
مجھے اور آپ کو آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔